السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم بات کریں گے کچھ کلچرل ڈفرینسز کی، جو برطانیہ اور پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ میں جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو کس طرح کون کون سی چیزیں آپ کو ڈفرینٹ لگتی ہیں، اور آپ کو نا مطلب دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اور شوقس آپ کو لگتے ہیں۔ جیسے کیونکہ میں جب برطانیہ آ رہا تھا تو میں ایمانداری سے بتاؤں تو میں سمجھتا تھا کہ یہاں کی برطانیہ کی مٹی بھی جو ہے نا وہ بھی صاف ہوگی، کہ وہاں پہ اتنا صاف ماحول، اور مطلب وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے، وہ کوئی الگ ہی ایک جنت قسم کی جو ہے وہ دنیا ہوگی۔ تو آپ کو کون کون سے شوقس یہاں پہ آگے لگتے ہیں، کون کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ملک میں اس سے بہت زیادہ بہتر تھیں؟ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ جیسے ہی لندن میں اترتے ہیں تو سب سے پہلی جو آپ کو تھوڑی عجیب سی چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو یوزلی آپ کا سٹے یا دبئی میں ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ یا کسی عرب ممالک میں ہوتا ہے۔ تو عرب ممالک میں انہوں نے نا بہت زیادہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائی ہوتی ہیں جو اوپر سے بھی آپ کو نظر آتی ہیں، پھر ایئرپورٹ بھی آپ کو بڑا فٹ قسم کا جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ لندن اترتے ہیں سب سے پہلا آپ کا جو ہے نا وہ جو آپ کا آپ کو شوق لگتا ہے کہ یہاں پہ تو کوئی بڑی بڑی اس طرح بلڈنگز ہی نہیں ہے جو میں سوچ کے آیا تھا کہ یار بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، وہی اسی طرح مطلب چھوٹی سی ساری جگہ، مطلب اوپر سے بھی آپ کو جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے یوں پنجروں نما گھر جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے، جیسے کوئی پنجرا سا بنا ہوا ہے یوں چھوٹا چھوٹا سا اور ایک جیسی سب کی شکل۔ تو آپ کو نا مطلب تھوڑی حیرانگی ہوگی کہ یار میں تو موویز وغیرہ میں دیکھتا تھا کہ بہت اونچی اونچی اور بڑی بڑی عمارتیں، اور یہ تو لندن وہ والا لندن ہے ہی نہیں ہے جو میں نے موویز میں دیکھا تھا۔ تو سب سے پہلا شوق آپ کو یہ لگے گا کہ لندن وہ والا لندن، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ عمارتیں اور وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر ہی نہیں آئیں گی۔ پھر جب آپ موو کرنے شروع ہوں گے اپنے جو ہے وہ ڈیسٹینیشن پہ، اور آپ اپنی اکوموڈیشن میں پہنچیں گے، تو جیسے ہی آپ یوں کمرے کا دروازہ کھولیں گے تو آپ کو ایک جو ہے وہ چھوٹا سا کوریڈور جس میں سے کارپیٹ بچھا ہوگا، صاف ستھری جگہ، اور وہاں سے اوپر چھوٹی سی سیڑھیاں جیسے کھلونوں والی سیڑھیاں نہیں ہوتی، ان کے اوپر آپ چڑھیں گے تو ان سے آپ کو کڑچ کڑچ کی آواز بھی آئے گی جیسے وہ ہل رہی ہیں، کیونکہ وہ موسٹلی لکڑی کی ہوتی ہیں۔ تو ان سے آپ چڑھ کے ایک چھوٹے سے دڑبے نما کمرے میں آپ چلے جائیں گے، جس کو یہ بولیں گے کہ یہ ڈبل روم ہے، ٹھیک ہے جو ان کا بڑا روم، اور وہ روم ہارڈلی اتنا ہوگا کہ آپ جہاں پہ صرف لیٹ سکیں گے، آپ لیٹ ہی جائیں تو بس وہی بہت ہے۔ پھر انہوں نے کیونکہ چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے رکھا ہوتا ہے تو آپ اس میں اگر لیٹ جائیں گے تو جو ہے وہ آگے آپ کی چھوٹی سی، اگر فرنش آپ نے روم لیا تو اس میں الماری ہوگی، ادروائز اس میں الماری بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس ڈبل روم میں بھی آپ کیونکہ ظاہر آپ پیسے بچانے آ رہے ہیں تو آپ دو لڑکے رہیں گے، تو اس ڈبل روم میں اگر آپ دو لڑکے رہ رہے ہیں تو جو ان کا ڈبل بیڈ ہے اس کے اوپر اگر آپ سوئیں گے تو آپ میں سے ایک نہ ایک کوئی نیچے گرتا رہے گا شروع کے دنوں میں، کیونکہ ان کا ڈبل بیڈ ہمارے سنگل بیڈ کے برابر ہوتا ہے، اور آپ اگر ایک سائڈ کروٹ لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ نیچے گرتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ان کے یہ سب سے پہلا شوق آپ کو لگے گا کہ یار اتنا چھوٹا کمرہ۔ پھر ہمارے یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ یار ہر کمرے کے ساتھ نا اٹیچ بات ہے، یا آگے یا کم از کم ایک فلور پہ تو ایک بات ہے، یا مطلب ایک دو کمرے چھوڑ کے ایک دو بات تو ہونے چاہیے۔ تو یہاں موسٹلی پورے گھر میں ایک ہی بات ہوتا ہے، موسٹلی کوئی گھر ہوں گے جن کے اندر ہو سکتا ہے دو بات بھی ہوں، لیکن یوزلی سارے کمروں کے اندر ایک ہی بات ہوتا ہے جو سب نے یوز کرنا ہے، بے شک وہ فیمیل ہے میل ہے یا کچھ بھی ہے، تو ان سب نے وہ ایک ہی جو ہے وہ باتھ روم یا واش روم یوز کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو سب سے بڑا شوق لگتا ہے کہ یار یہاں پہ تو جو ہے نا وہ واش روم ہی ایک ہی ہے اور سب نے وہ یوٹیلائز کرنا ہے۔ پھر کچن بھی سب کا ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچن کوئی اور ہے کسی کا کوئی اور ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بڑا عجیب سا شوق لگتا ہے کہ یار ایک ہی کچن ہے، اس میں سب پکا رہے ہیں سب کھا رہے ہیں اپنا اپنا، بیچ میں دڑبے نما جو ہے وہ کھانے بنے ہوئے ہیں کہ یہ الماری کا، یہ فریج کا یہ والا جو کھانا ہے یہ اس روم والے بندے کا، تو یہ فریج میں یہ والا جو کھانا ہے یہ اس بندے کا ہے، یہ والا کھانا ہے اس بندے کا ہے۔ پھر اس کے بعد جو
کچن میں الماری ہے، اس میں یہ والا کھانا اس بندے کا ہے، اس میں اس کے برتن ہے، پھر اس دوسرا کھانا دوسرے بندے کا. تو یہ بھی آپ کو سٹارٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ شاکنگ سا لگتا ہے کہ یار یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں. پھر ایک اور بڑی عجیب سی بات کہ کچن کے اندر ہی واشنگ مشین بھی ہوگی، ٹھیک ہے. جو یوزلی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے پاکستان انڈیا کے اندر، کہ کچن کے اندر ہی واشنگ مشین ہے، اس کے اندر ہی آپ نے کپڑے دھونے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا آپ کو شاکنگ سا لگے گا. پھر ایک اور چیز جو آپ کو مشکل پیش آتی ہے یہاں پہ، جو اسپیشلی میرے ساتھ بھی تھا، وہ یہ تھا کہ یار جب آپ باہر جاتے ہیں نا، تو پاکستان انڈیا میں آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ یار کہیں لاہور سے ہیں تو آپ حجے کے پائے کھانے چلے گئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اور بھی اسی طرح جو ہے وہ بڑی دیسی قسم کی خوراک آپ کو مل رہی ہے. تو یہاں آپ باہر نکل رہے ہیں تو آپ کو ہر جگہ پہ بس برگر پیزا، برگر پیزا، برگر پیزا. اور برگر پیزے سستے ہیں، اور اگر آپ روٹی لے رہے ہیں تو وہ 2 پاؤنڈ کی مل رہی ہے، 3 پاؤنڈ کی صرف ایک روٹی آپ کو مل رہی ہے، 2.5 پاؤنڈ کی آپ کو روٹی مل رہی ہے، جبکہ برگر پیزا پورا آپ کو جو ہے وہ 2-2.5 پاؤنڈ کا مل رہا ہے. تو یہ بھی آپ کو بڑا شوکنگ سا لگتا ہے. اول تو روٹی جو ہے وہ یہاں پہ ڈھونڈنا ہے ہی بڑا مشکل، روٹی آپ کو ملتی نہیں ہے. سٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن موسٹلی سٹیز میں نا روٹی آپ کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور روٹی آپ ڈھونڈیں گے بھی تو وہ بھی آپ کو نا وہ اس میں وہ ذائقہ نہیں ہوگا جو پاکستان میں ہوگا یا انڈیا میں. پھر رائس ڈھونڈنا بھی یہاں پہ بڑا مشکل ہوگا. پھر سب سے بڑی جو دقت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ کیا حلال بھی ہے یا حرام ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ ڈھونڈنے کے لیے آپ گوگل میپ پہ اوپر لکھیں حلال فوڈ نیئر می. تو وہ جتنے بھی آپ کے ارد گرد حلال فوڈ ہوں گے وہ آپ کو شو کرنے لگ جائے گا. تو آپ اس میں سے اپنی مرضی کا پسند کا حلال فوڈ دیکھ کے کھا سکتے ہیں. تو یہ فوڈ کا ذائقہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے پاکستان انڈیا کی نسبت. کیونکہ یہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو ان کا وہ ذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ زرعی ملک اس طرح نہیں ہے. تھوڑی بہت یہ گندم وغیرہ اگاتے ہیں، لیکن کافی ساری چیزیں ان کی جو ہے وہ امپورٹ ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کا ذائقہ وہ پاکستان انڈیا والا جو دیسی جو ہے وہ نہری پانی سے اور اس طرح زرعی جو ہے وہ تیار ہوئی چیزیں نہیں ہوتی. یہ عام طور پہ ایسی جو ہے وہ کوئی مزے کی آپ کو چیزیں یہاں پہ نہیں ملیں گی. پھر اس کے برعکس جو اس سے بڑا آپ کو شوق اور سب سے بڑا جو شوق ہے وہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ مسلم شاور واش روم کے اندر نہیں ہوتا، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اب کرنا تو کرنا کیا ہے یہاں پہ. تو یہ میرے ساتھ بھی کافی پیش آیا، کیونکہ آپ کو یوزلی آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، آگے پیچھے جانا پڑتا ہے. لازمی تو نہیں ہے آپ گھر میں ہو، کیونکہ گھر میں یوزلی لوگوں نے جو ہے وہ مسلم شاور نہ سے تو کچھ کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوتا ہے. تو لیکن اس کے برعکس جب آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ آگے پیچھے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے ساتھ بوتل رکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. ایک بوتل جو آپ واش روم میں یوز کر سکیں اور ایک بوتل جو آپ پانی پی سکیں جس سے. تو یہ بڑا ضروری ہے، یہ ایک ٹپ تھی جو آپ لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ بھائیو بوتل ضرور رکھیں، کیونکہ مسلم شاور نہیں ہوتا. بعض ایسے بھی واش رومز ہوتے ہیں جہاں پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے، صرف آپ کو ٹیشو جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں اگر پاکستان انڈیا، کیونکہ یوزلی ہم جو ہے وہ پانی یوز کرتے ہیں وہاں پہ. تو آپ اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل ضرور رکھیں جو آپ یوز کریں ٹوائلٹس وغیرہ میں. لیکن اس کے برعکس میں آپ کو ہانیسٹلی بتاؤں تو یہ ساری چیزیں آپ کو 2 سے 3 مہینے تک عجیب لگیں گی، لیکن اس کے بعد آپ اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے اور آپ کو یہ اچھا لگنے لگے گا. آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ ٹوٹی کھولتے ہیں تو گرم پانی آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ ہیٹر آن کرتے ہیں تو پورا گھر گرم ہو جاتا ہے. آپ کو یہ بڑی آپ کو دیکھنا نہیں پڑتا کہ یار میں یہاں سے چیز لوں کھانے کے لیے، یہ جو ہے وہ پیور ہے یا نہیں ہے. پھر ایک اور جو شوق آپ کو لگے گا وہ یہ لگے گا کہ یار بوتلوں میں دودھ آ رہا ہے، دودھ بوائل ہی نہیں کرنا پڑ رہا. جو دودھ ہے ہمارا، ہم یوزلی جو ہے وہ گھر میں دودھ دینے آتے ہیں لوگ، یا ڈبے والا دودھ ہوتا ہے، تو اس کو ہم بوائل کرتے ہیں پھر پیتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ دودھ کو بوائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر دودھ ہوگا بھی پتلا، پاکستانی دودھ نہیں ہوگا جیسے ہم یوزلی بھینس کا دودھ پیتے ہیں. تو یہاں پہ جو دودھ ہے وہ بھی گائے کا ہوگا. ایک اور جو چیز ہے نا کہ جب آپ سٹارٹ میں آتے ہیں نا تو آپ کو گورے لوگوں سے اور اسپیشلی جو بلیک پیپل ہیں یہاں پہ، ان سے آپ کو نا ایک عجیب سی اسمیل بھی آتی ہے. اور فضا میں بھی آپ کو کھانے میں سے بھی اور مطلب چیزوں میں سے نا آپ کو عجیب سی ایک اسمیل سی آتی ہے جو آپ کو مطلب کچھ کھانے بھی نہیں دیتی، اور آپ کو نا بڑا عجیب اور گندا گندا سا لگتا ہے. لیکن وہ ٹائم جیسے جیسے گزرتا ہے
تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. آپ کا ناک جو ہے نا وہ اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کو اسمیل نہیں آتی, پھر آپ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ گورے لوگ بڑے اچھے ہیں, انہوں نے پرفیومز وغیرہ بہت اچھی یوز کی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ پانی کا اس طرح استعمال نہیں کرتے, زیادہ تر یہ پرفیومز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا آپ کو قدرے کم جو ہے وہ اسمیل آتی ہے ان سے. اس کے برعکس جیسے پاکستان انڈیا میں نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے گھر میں بائکس ہوتے ہیں نا. مطلب ہر بچے کا اپنا الگ بائک ہے, والد کا اپنا الگ بائک ہے, سب کا اپنا اپنا جو ہے وہ بائک ہوتا ہے. ایون آپ نے گھر سے سامنے والی دکان پہ بھی جانا ہے تو آپ بائک پہ جائیں گے. تو یہاں ایسا نہیں ہے. جو آپ کو بڑی جو ہے نا وہ مشکل پیش آتی ہے کہ بائک یہاں پہ بہت کم آپ کو نظر آئیں گی, کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے, لوگ بائکس لیتے ہی نہیں ہیں, گاڑیاں ہی گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی. تو آپ نے اگر گھر سے ٹاؤن سینٹر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی واک پہ بھی جانا ہے تو آپ چل کے جائیں گے, آپ گاڑی یا بس میں نہیں بیٹھیں گے. تو یہ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے. اس وجہ سے یہ جو ہے وہ کلچرل ڈفرینسز آپ کو لگیں گے. پھر ایک اور جو کلچرل ڈفرینس آپ کو لگے گا کہ سب لوگ نا بے شک وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے, ایک دوسرے کو ملتے جلتے ہیں, ہائے ہیلو ہو رہا ہے, ہائے ہیلو ہو رہا ہے, پھر بابا ٹاٹا ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, بے شک وہ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں. تو یہ کچھ جو ہے وہ کلچرل ڈفرینسز آپ کو نظر آئیں گے, لیکن آپ ان میں سے گزر جائیں گے تو 2 سے 3 مہینے بعد آپ اس کے یوزڈ ہو جائیں گے اور آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی لگنے لگیں گی. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, یا کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ کمنٹس بتا سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.